اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ الکافی کتاب الحجہ باب فی الغیبہ، حدیث نمبر 7۔ اس حدیث مبارک میں امام علی علیہ السلام نے امام زمان امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مہدویت کے باب سے تعارف کرایا ہے۔ حدیث کے کلمات پہ غور کریں، انہی کلمات سے بہت سارے موضوعات ہمارے حل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک کہ اس کی سند میں راویوں کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں بحث بیان کی گئی، اور اس حدیث کو ہم نے چند حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ حدیث دیکھیں امام علی علیہ السلام کی ہم تک پہنچ جائے۔ اسبغ بن نباتہ کے پاس یہ حدیث تھی۔ اسبغ بن نباتہ شرطۃ الخمیس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، امام کے مخلص۔ یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام کے انتہائی قریبی افراد کے پاس یہ معارف تھے۔ اگر آج ہم ان سے بیگانے رہتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ علی علیہ السلام کے کلام یا ان کی ذات ہمارے پاس ہو لیکن ہم ان کے اسرار سے واقف نہ ہونا چاہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں اسرار امامت میں سے ہیں، یہ تدبیر امامت ہے کہ جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں وہ وارد ہوئے تو امام علی علیہ السلام کو انتہائی غور و فکر کے عالم میں پایا، جیسے انسان غور و فکر کرتے ہوئے اپنے وجود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور زمین پہ کوئی نہ کوئی آثار بنا رہا ہوتا ہے، اس عالم میں پایا۔ تو اس نے خیال کیا کہ شاید اس زمین کے اوپر امام کوئی غور و فکر کر رہے ہیں یا کسی اور مسئلے پہ۔ تو اس نے سوال کیا اسبغ بن نباتہ نے کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، کیا آپ کو اس میں رغبت منک فیہا، کیا اس زمین میں کوئی رغبت ہے؟ فقال لا واللہ ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا یوما قط، کہ نہ مجھے اس پہ کوئی رغبت ہے نہ اس دنیا سے آج تک میں نے رغبت اختیار کی۔ ولیکنی فکرت فی مولود، میں اس بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میری نسل سے یا میری پشت سے 11واں آئے گا، کیونکہ 12ویں امام علیہ السلام کو ملا تو 12ویں بنتے ہیں۔ پھر اس بچے کا نام نہیں بتایا، اس بچے کا کام بتایا ہے، کام جو بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس بچے کا نام نہیں بتایا، کام بتایا۔ مہدی نام نہیں ہے امام زمان علیہ السلام کا، وہ کام ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہے۔ لہذا کام کے ذریعے سے مولود کا انہوں نے تعارف کرایا ہے، اور یہاں سے ہی ہمارے لیے موضوعات حل ہوتے ہیں کہ آج سوال کیا جائے ابھی امام زمان علیہ السلام کی مدد کریں تو کیسے کریں؟ اسی حدیث سے ہمارے سامنے جواب آتا ہے۔ اسی طرح پچھلی حدیثوں میں جو کلمات ہیں انہی سے ہمارے سامنے جوابات آتے ہیں، کوئی ہمارے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے مہدویت کے باب میں 2 طرح سے امام علیہ السلام کی معلومات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک وہ معلومات ہیں کہ ان معلومات کی وجہ سے قلبی تعلق امام سے قائم نہیں ہوتا، ممکن ہے ثواب کا تعلق، برکت کا تعلق، توسل کا تعلق قائم ہو جائے، لیکن قلب کا تعلق، معرفت کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ لیکن بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن سے قلب اور فکر کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ فکر کا تعلق امام کے ساتھ حقیقی نجات دہندہ تعلق ہے، جس سے نجات مل جائے گی۔ اگر تفکر کا تعلق امام سے قائم نہ کیا تو وہاں پہ ڈگمگائے بھی ہیں، نہیں پتہ کیا ہو جائے ہمارے ساتھ۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنِّي فَكَّرْتُ فِي مَوْلُودٍ، انہوں نے فکر کی، غور و فکر کیا۔ ہمارا پورا درس کا عنوان ہے کہ اس پہ گزر چکا ہے، یعنی سیرت امیر المومنین علیہ السلام سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہم ادھر بیٹھ کے غور و فکر نہ کر پائیں تو یہ ہمارے لیے واقعاً قابل افسوس چیز بن جائے گی، کیونکہ اصل ہم لوگوں کے جمع ہونے کا مقصد اس درس کے پیش نظر فقط اور فقط غور و فکر ہے، نہ کہ میرے پاس معلومات ہیں وہ میں منتقل کروں، تو وہ کوئی اہمیت زیادہ نہیں رکھیں گی، کیونکہ وہ تو میرے نفس کی چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ کے نفس نے کیا کمایا؟ اور پھر امام علیہ السلام کا کلام وہ زیادہ ارزش اور قیمت رکھتا ہے کہ اس پہ غور و فکر کی جائے، بجائے اس کے کہ کسی غیر معصوم کا کوئی ایسا کلام ہو۔
لہذا براہ راست اس کلام پہ غور و فکر کریں. وَلَكِنِّي فَكَّرْتُ فِي مَوْلُودٍ، اس کلمے سے کیا یہ استنباط ہو سکتا ہے یا نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات کے اوپر غور و فکر کیا جائے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وَلَكِنِّي فَكَّرْتُ، کہ میں غور و فکر کر رہا ہوں. جب ہمارا امام غور و فکر کر رہا ہے تو اگر ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں تو کیوں غور و فکر نہ کریں؟ لہذا غور و فکر کریں، سوال ابھاریں، جیسا تیسا سوال آتا ہے ابھاریں. اس سوال کا ایک آپ کے پاس جواب ہے، اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، اللہ کی ذات آپ کو اس کے جواب تک پہنچائے گی. لہذا پہلا تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے وہی ہے کہ جو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ان کی ولادت بسعادت ہو چکی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ان کا ظہور ہو چکا ہو. ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ان کی شخصیت کے سامنے حاضر ہونے کے اوپر موقوف نہیں ہے. ان کی شخصیت سامنے ہو یا نہ ہو تب بھی ان سے تعلق جڑ جائے گا، اور وہ تفکر کا تعلق ہے، وہ فکر کا تعلق ہے. فکرت فی مولود یکون من ظہری الحادی العشر من ولدی هو المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما. اس جملے پہ آپ غور کریں. المہدی، مہدی کون ہیں؟ مہدی کا تعارف مہدویت سے ہے. اس سے بہترین کلمات شاید ہی کہیں پہ امام مہدی علیہ السلام کے تعارف کے لیے ہوں. یعنی ہم سے آج تعارف پوچھا جاتا ہے تو ہمارے پاس تعارف کرانے کے ایک تو نسب عالی ہے امام علیہ السلام کا، بلا شک و شبہ ذہن میں ہونا چاہیے. وہ بھی نہ ہو تو پھر تو گمراہی پختہ. اگر یہی نہیں پتہ امام زمانہ علیہ السلام کے والد گرامی کون ہے، والدہ ماجدہ کون ہے، غیبت ہے یا نہیں ہے، پھر تو گمراہی، پکی گمراہی، کیونکہ یہ ابتدائی معرفت ہے. اس ابتدائی معرفت پر تو نجات ہے. یعنی یہ 3-4 باتیں امام عسکری علیہ السلام والد گرامی ہیں، 12ویں، اور امام جناب نرجس خاتون ان کی والدہ گرامی ہیں. اور نمبر 3 وہ 12ویں امام معصوم ہیں. یہ باتیں، یہ اعتقاد میں اقرار کرنا اس کا ضروری ہے. اچھا اب آپ آگے آئیں، پھر بقیہ نتائج ملیں گے. فکرت فی مولود، غور و فکر کریں، ہم سوال ابھاریں، یہ پہنچائیں، لوگوں کا تعلق ان سے جوڑیں. ابھی لوگوں کا تعلق آپس میں ہے، بچے کا ماں باپ سے زیادہ تعلق ہے، ماں باپ کا بچے سے زیادہ تعلق ہے، اپنے علاقے سے ہمارا تعلق ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہے، حکمرانوں سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے. امام زمانہ علیہ السلام، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں دکھائی دیتا اگر اندر جھانک کے دیکھیں. حالانکہ ان سب سے قوی تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق قائم ہونا چاہیے. اور حقیقت میں فکر ایک نوع ذکر ہے، کیونکہ فکر کرتے ہیں تو اس ذات سے تعلق جڑتا ہے انسان کا. اس لیے اس حدیث کے بہانے، اس حدیث کے توسط سے ہم امام علیہ السلام سے فکر کا تعلق جوڑیں. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل البیت. اس وصیت کے اوپر رسول اللہ کے واقعہ عمل کریں. آگے دیکھیں، المہدی جب کا سوال خود ابھارے، مہدویت کیا ہے اس کا جواب یہ لکھ لیں. یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ زمین پر ہوگی عدل و انصاف سے اور ظلم و جور ختم ہو کے رہے گا. یہ مہدویت ہے، اسے مہدویت کہتے ہیں. ظلم و جور سے زمین کا ختم ہو جانا، زمین اور عدل و انصاف سے پر ہو جانا، اس سے مہدویت کہتے ہیں. مہدویت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ہم سے سوال کرے، جواب دیں کہ عدل و انصاف کا قیام اور ظلم و جور کا خاتمہ، بس اسے مہدویت کہتے ہیں. یعنی یہ عمل اس کائنات میں، اس دنیا کے اوپر ہو کر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل زہوق ہو کے رہے گا. زہوق کہتے ہیں تدریجاً مٹنا، رفتہ رفتہ ختم ہو جانا. جیسا ایک شے رفتہ رفتہ اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، اسے باطل کہتے ہیں. باطل، ان الباطل کان زہوقا، باطل حتماً و حتماً تمام کے تمام مٹ کے رہے گا. یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ دین حق کو غلبہ دے، اور یہ غلبہ تمام ادیان کے لیے، یظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر یہ آ کے غلبہ ہو جائے.
یہ اس غلبے کو کیا کہتے ہیں؟ مہدویت۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے یہ ہو کے رہے گا۔ یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اچھا سوال یہ تو پتہ لگ گیا کہ ہو کے رہے گا، کرے گا کون؟ اللہ تعالیٰ کس کے توسط سے اس عمل کو اس دنیا میں عملی طور پہ انجام دلوائے گا؟ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر عملی طور پہ کس ذات کے توسط سے وقوع پذیر ہوگی، رونما ہوگی اس کائنات اور اس جہان میں؟ وہ ذات کون ہے کہ جو تمام انبیاء و رسول و اوصیاء علیہ السلام کی تمنا اور امیدوں کو پورا کرنے والا اس عمل کو انجام دے کے؟ اس ذات کو مہدی کہتے ہیں۔ اس نظریے کو مہدویت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس ذات کو مہدی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام سے عقیدت اور محبت، تمام اچھائیوں سے محبت ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے لیے انتظار تمام کی تمام اچھائیوں کا انتظار ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں سوچنا اور تفکر کرنا عبادت ہے۔ تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے بارے میں سوچنا اور اس کے بارے میں تفکر کرنا ہے۔ لہذا اس جملے میں الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، اس جملے کے اندر مہدویت کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس سے ایک سوال، بہت اہم سوال حل ہوتا ہے۔ عموماً انسان کا ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے اس سے، اور وہ اس وقت سوچنا شروع کرتا ہے جب سوال کیا گیا ہے، حالانکہ جواب اس کو مل جائے گا، تھوڑا سا غور و فکر کرے گا۔ ایسا جواب نہیں ہے اس کا کہ جواب ہی نہ ملے، غور و فکر نہیں کیا اصل۔ یعنی اصل نقص یہ نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب نہ آتا ہو کہ ابھی اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ ابھی مدد، کیا عریضے ڈال کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ کیا قصیدے پڑھ کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ کیا امام کے نام کی نیاز دے کے، امام کے نام کا صدقہ دے کے امام کی مدد ہو جائے گی؟ اس سے مدد نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام کی ابھی مدد کریں، اگر اس کا جواب نہ دے سکیں، اس میں نقص ہمارے سامنے ایک ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اور کوئی پیچھے وجہ نہیں ہے۔ غور و فکر کرے تو اس کے پاس ایک فہرست بن جائے طریقوں کی، ایک فہرست، صرف غور و فکر اس انداز میں نہیں کیا۔ لہٰذا یہ میں آپ کی خدمت میں جو بار بار تکرار بھی کر رہا ہوں، اسی لیے کہ اس جملے کو ابھارے میں ابھی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسی وقت یا اگلے دن یا اگلے گھنٹے میں کیسے امام زمان علیہ السلام کی مدد کروں؟ یہ جواب ہمیں ادھر ملتا ہے۔ مہدویت کیا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، اور خاتمہ کس کا ہونا ہے؟ ظلم و جور کا۔ آپ اگر ایک ظلم کا خاتمہ کریں، اس سے امام علیہ السلام کو مدد ملے گی یا نہیں؟ کیونکہ امام نے یہی کام کرنا ہے نا، امام نے جو کام انجام دینا ہے اس میں انہیں مدد چاہیے۔ جو امام علیہ السلام کی عادی زندگی ہے اس میں انہیں مدد نہیں چاہیے۔ امام کو مہدویت کی امور میں مدد چاہیے۔ آپ مہدویت کا عنوان کاٹ دیں پھر تو کوئی مدد نہیں چاہیے امام کو، کیونکہ اللہ نے دین کا نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، اللہ نے دین کا نظام اور دین کو اللہ نے قرار ایسے دیا ہے کہ اس میں اگر اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ دین کو زندہ کرے گا، اگر ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے اللہ بھی دین کو زندہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے امام وقت حجت الہی وہ بھی محتاج ہے دین کے عنوان سے، کہ اگر دین کی مدد کی جائے گی تو تب دین زندہ ہوگا، دین کی مدد نہیں کریں گے دین زندہ نہیں ہوگا۔ دین میں امام کی مدد کریں گے تو ہوگا، ایک اکیلے بندے سے دین زندہ نہیں ہوتا، ایک اکیلے فرد سے دین زندہ نہیں ہوتا، چند افراد سے بھی دین زندہ نہیں ہوتا۔ دین کو بہت بڑے پیمانے پہ مدد چاہیے، اور صرف مالی مدد نہیں چاہیے، حمایت کی مدد چاہیے، غور و فکر کی مدد چاہیے، صلاحیتوں کی مدد چاہیے، افرادی قوت کی مدد چاہیے۔ لہذا قرآن کی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مراد اللہ کی مدد کی؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی بالفاظ دیگر
دین اس وقت تک قیام یا غلبہ نہیں پائے گا جب تک دین کو مدد نہیں ملے گی۔ دین کو مددگار چاہیے، کب مدد کہلائے گی؟ آئیں ادھر ہم دیکھیں، امام زمان علیہ السلام کی مدد کب جنم لے گی؟ ایک ظلم ختم کریں، اسی وقت امام کی اس ظلم کے مقابلے میں مدد ہوگی۔ ایک معیار عدل قائم کر دیں، اپنے نفس میں کریں، اپنے معاشرے میں کریں، آپ ظلم کی مذمت کریں۔ آج کے دور میں کتنے ہی مظالم ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ مظالم کی ایک فہرست ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تمام کے تمام ظلموں کا سردار کون ہے؟ شرک۔ تمام کے تمام ظلم جتنے جنم لیتے ہیں، شرک کی صلاحیت اس میں کسی نہ کسی پہلو سے ہوتی ہے۔ یا تو شرک فی الطاعہ ہوگا، یا تو شرک فی الذات ہوگا، یا شرک فی الافعال ہوگا، وہ کسی نہ کسی پہلو سے آمیزش شرک پائے گا۔ لہذا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ختم کریں، اپنے وجود سے ختم کریں، محافل سے ختم کریں۔ اپنے وجود کے اندر اکڑ پن اور حق کے مقابلے میں یہ ظلم ہے، استکبار ہے، تکبر ہے، غرور ہے، یہ ضد ہٹ درمی ہمارے نفس میں نہیں جنم لینی چاہیے۔ بدترین تکبر جو ابلیس نے بھی کیا ہے اور جس کی پر جہنم کی وعید ہے، ایک تکبر ہے لوگوں کے مقابلے میں کہ یار میں بڑا ہوں، اگلا حقیر ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ میں یہ سوچوں کہ یار اگلا پست ہے، میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ جس دن یہ ذہن میں سوچا اور اس کی طرف توجہ کر کے اس کو مان لیا تو گناہ کبیرہ انجام دیا، بلندیوں سے پستیوں پہ گر جائیں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑا ایک جرم ہے، وہ ہے حق کے مقابلے میں تکبر۔ ظلم ہے، یہ ظالمین میں سے ہے جو تکبر کرے۔ تکبر ختم کریں، مدد ہے امام زمان علیہ السلام کی۔ اس وقت استکبار جہان موجود ہے، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، ان ممالک کی مذمت کریں، یعنی ان کے مظالم جو ہیں اس کی مذمت کریں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی تائید اور مدد ہے۔ کیونکہ مہدویت سے مربوط آپ نے کام میں آپ نے آ کے حصہ لیا ہے، آپ مہدویت سے جو متعلق امور ہیں اس میں فعال ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ نظر نیاز کے امور میں آپ فعال ہوتے ہیں، ایک دفعہ قصیدہ خوانی کے امور میں ثواب ہوتے ہیں۔ ان کا ثواب اللہ نے رکھا ہے، بلا شک و شبہ اس کا ثواب ہے۔ اور اگر یہ مہدویت کی راہ میں ہو تو پھر یہ مہدویت کے ساتھ منسلک ہے۔ لیکن اگر یہ راہ مہدویت میں قصیدے نہیں ہیں، اگر یہ نظر و نیاز مہدویت کی راہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات ثواب دے گی، اس کا مہدویت سے تعلق نہیں ہے۔ لہذا مہدویت سے تعلق قائم کرتے ہوئے عمل کی انجام دہی وہ مدد کہلاتی ہے۔ یہ بیان میرا خود ساختہ بیان نہیں ہے، یہ بیان روایات اہل بیت علیہ السلام کا بیان ہے۔ یہ بیان قرآن کریم کی آیات سے جھلکتا ہوا بیان ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو حق کو لے کے آئے، ہم اپنے وجود میں لے کے آئے، اللہ نے تو بھیج دیا حق، اب ہم حق لائیں گے تو باطل جائے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا باطل بھی اور حق بھی ہو، یہ دو آپس میں متضاد چیزیں ہیں، تناقض ان میں پایا جاتا ہے۔ حق بھی اور باطل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں حق آئے گا وہاں باطل نہیں ہے، جہاں عدل آئے گا وہاں پہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم کا آغاز جو ہے نا وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا۔ پھر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، ظلم کی ایک جڑ ہے، وہ جڑ جب تک قائم ہے ظلم پھوٹتے رہیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ شرک، شرک عظیم ہے۔ افعال الہی میں شرک، شرک عظیم ہے۔ اطاعت الہی میں شرک، اس شرک کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ شرک کو ختم کریں، دوئی پن کو ختم کریں، خالص کریں، مخلصین لہ الدین، مخلصین۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج ہم سے سوال کریں امام زمانہ علیہ السلام کی کیسے مدد کریں؟ جواب، ہم مہدویت میں اگر مدد کریں تو امام زمانہ علیہ السلام کی مدد ہوگی۔ سوال مہدویت میں کیسے مدد کریں کہ مہدویت کے جو عناوین ہیں ان عناوین کو جنم دینا شروع کر دیں۔ مہدویت کے عناوین کیا ہیں؟ عدل مہدویت کا عنوان ہے، حق مہدویت کا عنوان ہے، غلبہ دین مہدویت کا عنوان ہے۔ آپ حق کو جنم دینا شروع کر دیں، مہدویت میں امام کی مدد شروع ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے ظالمین اور ظلم کو ختم کرنا تھا
تو آپ نے تھوڑے سے ظلموں کو ختم کر دیا تو وہ امام علیہ السلام کی مدد کہلائے گی یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے، آپ نے ایک حصے پہ اپنے وجود پہ عدل و انصاف قائم کیا تو یہ امام علیہ السلام کی مدد کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی نصرت؟ یہاں سے ناصرین جنم لیتے ہیں۔ لہذا مہدویت کے عناوین میں مدد کرنا یعنی انہیں انجام دینا شروع کر دیں۔ مہدویت کے عناوین کو اگر ہم انجام دینا شروع کر دیں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد انجام دینا شروع ہو جائے گی۔ لہذا اب انواع و اقسام کے ظلم ہیں، ان ظلموں کو ختم کرے۔ جہالت خود ایک ظلم ہے، ظلوماً جہولا، انسان کی بدتعریفیوں میں سے ایک بدتعریفی جو قرآن نے نقائص انسانی بیان کی ان میں سے یہ ہے، ظلوماً جہولا۔ یہ جو جہالت ہے اس کا ظلم سے رشتہ ہے، ظلمتوں سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ ظلمات، بدعمالیاں جو ظلمات کی ہیں، یہ جو جہالت کی ظلمتیں ہیں، اللہ ادھر سے نکال کے معرفت کی نورانیت میں لاتا ہے، اطاعت کی نورانیت میں لاتا ہے۔ یہاں سے ان مضامین کو سمجھیں ہم۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ایک فسق و فجور کی دنیا میں ڈوبی ہوئی زندگی بسر کر رہا ہو اور کہ میں ناصر امام زمانہ علیہ السلام بھی ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کو کوئی مرہب جیسے جنگجو چاہیے یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے جنگجو چاہیے؟ وہ تو یہودیوں کے پاس بھی جنگجو تھے۔ کیا مشرکین کے پاس جو عمر ابن عبد ود تھا کہ خندق کو پھلانگ کے مسلمان اور صحابہ کرام کے درمیان آ گیا تو کہا کہ کون ہے کہ جو جنت جانا چاہتا ہے آج ہے آج میرے پاس، تانے دینا شروع کر دیے۔ اس جنگجو کیونکہ موت عمر بن عبد ود کی بجائے موت نظر آ رہی تھی، کیونکہ جو اس کے سامنے نکلتا مرتا تھا، تو ایک دفعہ رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس کی زبان بند کرے۔ بالکل سناٹا چھایا ہوا، سناٹا، کسی میں جرت نہیں ہے۔ اس نے دین کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا، پھر تانا دیا، ہے کوئی جنت کا پیاسا کہ آؤ میں تمہیں جنت پہنچا دوں، بڑی جنت کرتے ہو تو آؤ میرے ہاتھوں قتل اور جنت پہنچ جاؤ۔ تو پھر سناٹا۔ رسول نے فرمایا ہے کوئی اس کا منہ بند کرے؟ ایک جگہ جنبش ہر دفعہ آتی، غیرت دینی سے جسم کھڑا ہو جاتا اور قدم آگے اٹھتے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، وہ تو جنگجو مشرکین کے پاس بھی تھے۔ خالی جنگجو ہونا اور خالی تانے دینا اور شور مچانا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ تو مشرکین کے پاس ایسے جنگجو تھے کہ عالم اسلام میں بڑے بڑے دلیر و بہادر اور شجاع افراد اس کے سامنے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے، اتنا شجاع تھا وہ، اتنا دلیر عمر ابن عبد ود تھا۔ بڑے بڑے دلیر امام علی علیہ السلام کے علاوہ پورے کے پورے لشکر رسول میں کسی میں جرت نہیں ہوئی، کوئی قدم تو بڑھائے ادھر۔ لہذا خالی جنگجو ہونا کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایسا جنگجو جو ظلمتوں کی لپیٹ میں ہو، ایسا جنگجو جو اندھیری وادیوں میں گرا ہوا ہو، وہ رسالت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ مقابل رسالت کھڑا ہوگا۔ لہذا جنگجو فقط نہیں چاہیے، رسالت اور مہدویت میں مدد کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام ایمان کو وجود دیں، شرک کی گمراہیوں کو ختم کریں، نورانیت کو وجود دیں۔ یہ جو عناوین ہے، ایمان ہے، توحید ہے، حجت الہی کی اطاعت ہے، امر امام معصوم کے اوپر لبیک کہنا ہے، ان میں خوبی ہے۔ اگر عمر ابن عبد ود کا سر نہ بھی کٹتا تو اس کے مقابلے میں جانا ہی اصل شجاعت و دلیری ہے۔ مقصود اس کا سر کاٹنا نہیں ہے، مقصود وہ مبارزہ ہے، حق اور باطل کا مبارزہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر حق ضعیف بھی ہو جائے تب بھی اس کی تدبیر ہے، تب بھی وہ باطل کو قبول نہیں کرتا۔ باطل کے قبول کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ باطل کو قبول کر دیا تو مہدویت میں عدل پھر کہاں؟ پھر تو ظالمین کے ساتھ جا کے مل گئے۔ اگر باطل ہی دل سے قبول ہو گیا تو پھر ہم سرزمین مہدویت میں زندگی بسر نہیں کر رہے، جہاں پہ امام مہدی کا راج ہو، جہاں ان کی عدل کی داستانیں ہوں، جہاں پہ ان کے بلند کردہ حق کا پرچم اور اس کے ماتحت ہم زندگی بسر کریں، پھر تو وہ نہیں ہے۔ لہذا یہی کرۂ ارض ہوگا، یہی سورج چمکے گا، یہی ہوائیں چلیں گی، یہ زمین اپنے پھل اگائے گی،
یہی گھر بنیں گے، یہی زندگی لوٹے گی اور یہی موت آئے گی اور چلی جائے گی۔ تبدیلی کہاں پر ہے پھر؟ کیا تبدیلیوں میں بلڈنگیں تبدیل ہو جائیں گی؟ بہت سائنسی ترقی اوج کو پہنچے گی، لیکن وہ سائنسی ترقی جو اوج کو پہنچے گی وہ آپ دیکھیں کہیں مد نظر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ المہدی الذی یملأ الارض مثلا بالٹیکنالوجیہ، یہ کہا گیا کہ بالٹیکنالوجیہ یا عدلا و قسطا، ٹیکنالوجی سے تو نہیں بھر دیں گے امام علیہ السلام، بالتطور و ترقی، یا ترقی سے یا تطور سے تو نہیں امام زمان علیہ السلام کے تعارف نہ ترقی کے باب سے ہے نہ ٹیکنالوجی کے باب سے ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا تعارف ہے عدل کے باب سے، لہذا جو اپنے نفس میں عدل کی محبت کا احساس نہیں کرتا دور ہے مہدویت کی دنیا سے۔ اگر امام مہدی علیہ السلام کا اسم مبارک آ جائے یا لقب مبارک آ جائے اور عدل و انصاف ذہن میں نہ آئے اور ظلم و جور کا خاتمہ ذہن میں نہ آئے، تعلق نہیں ہے مہدویت کی دنیا سے۔ اس لیے نصرت کیسے جنم لے گی؟ مہدویت کے عناوین کو برپا کرنا شروع کر دیں، نصرت امام زمان علیہ السلام جنم لے گی۔ حتیٰ کہ ابھی تو غیبت کا دور ہے، امام زمان علیہ السلام ظہور فرما جائیں، ہم امام زمان علیہ السلام کے پاس چلے جائیں اور انہی سے پوچھیں یا امام آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ امام علیہ السلام کوئی اور بات ہمیں بتائیں گے مہدویت کے اہداف اور مقاصد کے علاوہ؟ کیونکہ یہ تو اول بشر حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے بات لکھ دی گئی، حق اور باطل۔ اس دور سے یہ بات آ گئی کہ ایک ابلیس کے اور ابلیس کا نظام اور اس کے لشکر ہیں اور اس کے مقابلے میں حق ہے۔ لہذا مہدویت آشکار ہے ہر دور میں، اس کے انداز آشکار ہے، اس کے طریقے آشکار ہیں، اس کی مدد کے طریقے آشکار ہیں۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کس دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اس دین کو اگر غلبہ نہیں دینا تو پھر دین لینے کا کیا فائدہ؟ اس دین کو ہم نے اپنے علاقوں میں جا کے غالب کرنے کی کوششیں کرنی ہے۔ شیعہ اس لیے نہیں کرنا کہ میں شیعہ ہوں تو یہ تو کوئی وجہ یا سبب نہیں ہے اگلے کو شیعہ کرنے کی۔ شیعہ اس لیے بھی نہیں کرنا شیعہ سنی میں لڑائی اور سنیوں کے مقابلے میں میں نے شیعہ کرنا ہے، کوئی اس کا سبب نہیں ہے، یہ تو تعصب ہے۔ اور الکافی کی روایات میں ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ تعصب ہوا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تعصب دینی یہ نہیں ہے کہ وہ سنی، وہ وہابی، وہ اہل حدیث، وہ بریلوی، بس میں نے اس کے مقابلے میں ڈٹنا ہی ڈٹنا ہے۔ کیوں ڈٹا ہوا ہوں پتہ نہیں، میں شیعہ ہوں اس لیے ڈٹا ہوا ہوں۔ اس کی حمایت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ شیعہ ہوں۔ بھائی شیعہ کیوں ہوں آخر؟ اس کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے۔ شیعہ اگر اس لیے ہے کہ کیونکہ عدل کا تقاضا ہے کہ شیعہ ہو، بات درست ہے۔ اگر عدل سے تشیع کا ربط اور تعلق عدل سے نہیں ہے، تشیع کا ربط اور تعلق حق سے نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں تو باطل آتا ہے، اس کے مقابلے میں تو ظلم آتا ہے۔ اس لیے جواب ہی یہ بنتا ہے، میں کیوں شیعہ ہوں؟ کیونکہ دین عدل ہے۔ میں کیوں شیعہ ہوں؟ کیونکہ دین حق ہے۔ میں نے پہچانا ہے کہ یہ دین حق ہے، میں نے جانا ہے کہ اس میں ظلم و جور نہیں ہے، اس میں شرک کی آلودگی نہیں پائی جاتی، اس میں کفر کی آلودگی نہیں پائی جاتی، اس میں اطاعت خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو خالی عبادت چاہیے یا مخلصین فلیعبدوا، انہیں چاہیے کہ ربہم مخلصین لہ الدین، کہ وہ مخلصین فلیعبدوا ربہم، انہیں چاہیے اپنے رب کی عبادت کریں۔ اتنا کافی ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے۔ قرآن آشکار بیان کرتا ہے، قرآن کی متعدد آیات ہیں جو یہ بیان کرتی ہے اللہ کو خالی عبادت نہیں چاہیے۔ اگر خالی عبادت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو سارے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فرقہ واریت کی صورت میں عبادت نہیں چاہیے، شیعہ کی عبادت، یہ بریلوی کی، یہ اہل حدیث کی، یہ دیوبندی کی، یہ سلفی کی، یہ وہابی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عبادت اس کے اندر ایک رنگ چاہیے، وہ ہے مخلصین لہ الدین۔ مخلص عبادت کی ہے جس میں آمیزش شرک نہیں ہے، جس میں آمیزش ظلم نہیں ہے، ظلم کا عنوان ادھر نہیں پایا جاتا۔ یہ جو ظلم کا عنوان کا خاتمہ ہے یا ختم کرنے کی کوشش ہے، یہ یقین جان لیں یہی مہدویت ہے، اس کے علاوہ کچھ مہدویت نہیں ہے۔ آپ ہر ایک عنوان سے ظلم ختم کرنے لگ جائیں،
اپنی ذات سے، اپنے افکار سے، اپنے اعمال سے، اپنی نیتوں سے آپ مہدویت کے مددگار بھی ہیں اور مہدویت کی سرزمین پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ظلم کا عنوان اپنے وجود سے ختم کرنا شروع کر دیں۔ ظلم کا عنوان جہاں جہاں پر بنتا ہے اس کا خاتمہ شروع کر دیں۔ آپ کائنات و دنیا مہدویت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے ظلم کا عنوان یہ ضد مہدویت ہے، عدل کا عنوان یہ عین مہدویت ہے، اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش یہ مہدویت کو برپا کرنے کی کوشش ہے۔ عدل کے نافذ کرنے کی کوشش یہ مہدویت کو نافذ کرنے کی کوشش ہے۔ ایسا یہ اس سے بس پہچان، جب ناصر کہا جائے ناصر کی پہچان اس سے ہوگی۔ ہم کیوں شیعہ ہیں؟ کہ دین حق ہے، دین عدل ہے، عدل کا تقاضا ہے شیعہ بنو۔ کیوں شیعہ ہیں؟ اس میں ظلم نہیں ہے، نہ افکار میں شرک، نہ اطاعت میں شرک، نہ افعال میں شرک۔ اللہ کے ساتھ یہ مشرک نہیں کسی کو بناتا، مخلصین لہ الدین کر کے عبادت انجام دیتا ہے۔ مخلصین لہ الدین ہے، اس وجہ سے تشیع کو میں نے اختیار کیا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجوہات تشیع کی، واقعاً وہ تشیع وہ نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے تشیع جو بیان فرمائی ہے اس کے واحد وجہ تشیع کا حق ہونا ہے اور عدل کے تقاضوں کے تحت ہونا ہے، اس میں ظلم کی نوعیت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو روایات آپ مہدویت، امام مہدی علیہ السلام جب حکومت قائم کریں گے، حکومت قائم کرنے کے بعد کیا ہوگا، انشاءاللہ اس حدیث کے آخر میں کچھ پڑھیں گے اور بقیہ ہم اگلی روایات میں پڑھیں گے۔ کیا ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت آ جائے؟ کیا غریب کیا پیٹ بھرنے کے لیے امام زمان علیہ السلام کی حکومت چاہیے؟ وہ تو پھر یورپ کی حکومت لیں، پیٹ بھرا جائے گا، وہ تو بھر رہے ہیں اپنی ریاستوں میں۔ کیا بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنے کے لیے امام زمان علیہ السلام کی حکومت چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، وہ تو ٹیکنالوجی ایجاد کرتے جاؤ اور بلڈنگیں قائم کرتے جائیں۔ وہ تو ابھی آپ دیکھیں عرب امارات اور غربی ممالک بڑی بڑی بلڈنگیں قائم ہیں، بہترین روڈیں ہیں وہ بھی قائم ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی حکومت میں کیا چیزیں آئیں گی؟ جہالت ہے، اس وقت دنیا میں جہالت زیادہ ہے، تعلیم زیادہ ہے، جہالت بھری ہوئی دنیا حتیٰ کہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بھی جہالت ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی طب کو اکٹھا کر دے، پوری دنیا کی۔ کورونا کا ذرا لیں علاج، کورونا کے علاج سے جاہل ہیں یا عالم ہیں؟ ابھی جاہل ہیں۔ 2020 کی ٹیکنالوجی جس کے وہ گیت بڑے بڑے گاتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کے، اور سائنس کی جو خدمات بیان کرتے ہیں، کہیں کورونا کا علاج؟ ابھی تک یہ آسمان دیکھ لیں، سورج تک کسی کی چاند سے آگے رسائی نہیں ہوئی، کوئی عملاً گیا ہی نہیں ہے چاند سے آگے ہے کیا۔ دور سے بیٹھے مشاہدے ہیں، قیاس آرائیاں ہیں۔ سورج کے اندر جا سکتے نہیں جا سکتے، وہ پھیلی ہوئی کائنات، سورج کی وادی کا نہیں پتہ۔ زمین پہ آ جائے، زمین کا ہی نہیں پتہ کہ کیا ہے، زمین ہی کی ابھی پوری خبر نہیں ہے۔ زمین کے کہتے ہیں 7 حصے ہیں، تیسرے سے نیچے گئے نہیں ہے، تیسرے پہ ایسی آگ ہے کہ پار ہی نہیں ہوتی، اس کے آگ کے بعد کیا کچھ پتہ نہیں ہے۔ امام زمان علیہ السلام مادی و معنوی دونوں لحاظ سے جہالت کی ظلمتوں کو دور کریں گے۔ پھر ظلم جہل نہیں ہے اس دور میں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مہدویت کا عنوان عدل ہے، مہدویت کا عنوان حق ہے، مہدویت کا عنوان غلبہ دین ہے۔ جہالت کی ظلمتیں اس جگہ پر وجود نہیں رکھتی۔ لہذا یہ عناوین ہمارے پاس مہدویت کے باب سے آتے ہیں۔ آئیں اگلے حصے کو دیکھیں۔ یکون لہو غیبتن و حیرتن، کہ یہ والا جواب اب ہمارے ذہنوں میں نقش ہونا چاہیے کہ میں کیسے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کروں۔ جواب دیں کہ ہر نوع کے ظلم کو اپنے وجود سے اور میری دسترس میں جتنا ہے معاشرے کے وجود سے ختم کر کے میں مہدویت کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ مہدویت کی مدد نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اور عنوان ہی نہیں ہے مہدویت کا، کیونکہ میں اپنے وجود سے اور معاشرے کے وجود سے جتنی میری استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق جتنی قسم کی انواع ظلم ہیں، جتنی اقسام و انواع ظلم ہیں، ان کا خاتمہ کر کے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہی مدد ہے۔
اب ظلم کتنے ہی قسم کے ہیں، اور ان سب ظلموں کا رئیس کون ہے؟ شرک۔ شرک ایک ایسی جڑ ہے، یہ میں بار بار اس لیے کلام کر رہا ہوں، شرک سے تشیع کو آج کے دور میں کم واقفیت ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے سب مراد نہیں ہوتے، مثلا جب کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ پہ اللہ کی لعنت ہو، اس سے مراد نہیں ہے کہ سب کے اوپر ہی، یہ تو روایات میں بھی مضامین ہیں، یعنی بروں کے اوپر جو ان میں سے ہیں۔ اس لیے جب تشیع میں کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں، اس موضوع سے واقفیت کم ہے کیونکہ اس کا بیان کم ہے۔ شرک عظیم وہ ذات باری تعالیٰ یا افعال الہیہ یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی عبودیت کے مرحلے میں شرک کرنا شرک عظیم۔ لہذا شرک جہاں پر بھی ظلم ہے وہاں کسی نہ کسی نوع کا شرک ہے، چاہے شرک کبیر ہوگا، اکبر ہوگا یا شرک اصغر ہوگا، شرک ہے جہاں پہ ظلم ہے۔ ہو نہیں سکتا ظلم ہو شرک نہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے سورہ نور آیت نمبر 55 میں جو امام مہدی علیہ السلام کے اہداف کا تعارف کرایا گیا، لا یشرک بی احدا، کہ میرے ساتھ احد کوئی بھی ایک، یعنی بالمعنی آپ کے سامنے کلمات ادا کیے، نہ کہ آیت کے بالضبط الفاظ یا آیت کے کلمات، یعنی کوئی بھی میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس دور میں کوئی ایک فرد بھی شرک نہیں کرے گا، کیونکہ مہدویت نام ہے شرک سے پاکیزگی کا۔ اور دنیا میں جتنی انواع کے، حتیٰ کہ جہالت کی ظلمتیں ہیں، حتیٰ کہ انسان دیگر قسم کی ظلمتیں، گناہوں کی ظلمتیں ہیں، ہر قسم کی ظلمت میں شرک کا دخل موجود ہے۔ لہذا پھر میں یہ آپ کی خدمت میں سوال ابھاروں اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں، اور اگلے ہم کلمے کو انشاءاللہ تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ یہ سوال ابھارا جائے کہ میں ابھی امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر جواب نہ پائیں واقعی بہت افسوس اپنے وجود میں کریں۔ کیوں اس کا جواب میرے پاس نہیں؟ میری زندگی بسر ہو گئی، میری عمر کٹ گئی، میں یہ والا ابھی تک یہی نہیں جان پایا کہ میں نے مدد کیسے کرنی امام مہدی علیہ السلام کی۔ بس امام مہدی علیہ السلام کی مدد کیسے کریں؟ فوراً جواب آئے، مہدویت کے عناوین میں امام کی مدد ہوگی۔ منحصر ہے امام مہدی علیہ السلام کی مدد، جو ان کو چاہیے وہ مہدویت کے عناوین میں چاہیے۔ اور مہدویت کا عنوان کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ۔ ظلم اور اس کی جتنی انواع بنتی ہیں، جتنی، کیونکہ ہم لوگ ظلم جب آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے مار کٹائی، اس کے علاوہ کوئی ظلم آتا ہی نہیں ہے۔ وہ شرابیں پیتا رہے، گانے سنتا رہے، سود کھاتا رہے، بد کردار حاکموں سے روابط بڑھا کے ان کی اطاعت کرتا رہے، کہتے نہیں یہ شریف انسان ہے، اس سے بڑھ کے ظلم کون سے ہوں گے؟ لہذا یہ سب کے سب ظلم ہیں۔ سود کھا کے امام زمان علیہ السلام کی اللہم عجل ولیک الفرج کہہ کے کیا فائدہ اس دعا کا؟ ادھر سے سود سے پیٹ بھر رہا ہے، ادھر سے کہہ رہے کہ نظام عدل آئے، ادھر سے خود فاسق فاجر ظالم حکمرانوں کے گیت گا رہا ہے، ادھر سے امام زمان علیہ السلام کے گن گائے، کس طرح سے یہ ممکن ہے؟ لہذا اس جملے کو ذہن میں دوڑائیں کہ میری استطاعت میں جن انواع و اقسام کے ظلموں کا خاتمہ ہے، ان ظلموں کو ختم کر کے میں امام مہدی علیہ السلام کی مدد کروں گا، کیونکہ مدد ہوتی اسی طریق اور اسی باب سے ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو روایت ہمارے پاس وارد ہوئی ہے اس کی تفسیر بھی یہی بنتی ہے، من سرہ ان یکون من اصحاب المہدی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کا اصحاب بنے، من سرہ ان یکون من اصحاب المہدی فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، اسے چاہیے انتظار کرے امام کا اور ورع کو اختیار کرے، یعنی حرام کاموں سے بچے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کام ظلم ہیں۔ وَمَحَاسِنِ اخلاق، اخلاق حسنہ کو آراستہ کرے اپنے وجود کو اخلاق حسنہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاق سیئہ ظلم ہیں، باطل ہیں، اس لیے یہ عنوان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا پہلا اس کا تھا، اور اس سوال میں چونکہ حساسیت تھی اس لیے بار بار آپ کی خدمت میں یہ تکرار چیزیں کی گئیں، لیکن اسے ذہن نشین کریں۔ دن گزر جائے، مدد امام زمان علیہ السلام جنم نہ لے، واقعاً خسارے کا دن ہے۔ دعائے احد میں آپ دیکھیں پہلا جملہ یہ اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ،
کہ مجھے اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ دعا تو کرتے ہیں لیکن دوا نہیں کرتے، قدم نہیں بڑھاتے۔ والذابین عنہ، دفاع کریں امام کا، دفاع حرم امام زمان علیہ السلام، ان کے اہداف، ان کے افکار، ان کی ذات، ان کی شخصیت کا دفاع نہ کرنا ظلم ہے۔ والذابین عنہ، پھر آگے والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، امام کی حاجات کی ہیں جن کو تیزی سے انجام دینے کے لیے آگے بڑھے۔ امام کی یہی مہدویت کے عناوین کو غلبہ دینا، دین کو غلبہ دینا۔ آپ دین کو نشر نہیں کریں گے، غالب کہاں آئے گا؟ دین کو سیکھیں گے نہیں، غلبہ کیسے پائے گا؟ لہٰذا کیوں دین سیکھ رہے ہیں؟ جواب دیں، اپنے وجود پہ اور معاشرے میں غالب کرنے کی کوشش کروں۔ کیونکہ کیوں دین بیان کر رہے ہو؟ کہیں کہ دین کے اوپر عمل کر کے اور دین کو نشر کر کے دین کو غلبہ دینا چاہتا ہوں۔ دین کو کیوں غلبہ دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ اللہ کی کیوں بندگی کرتے ہو؟ اس سے اللہ کا تقرب ہوتا ہے۔ اللہ کا تقرب کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ یہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ قرب اللہ کا حاصل کر کے کمال کی طرف انسان جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے پاس ایک مختصر سا بیان آیا ان کلمات کے ذیل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ وعطرت اہل البیت۔ اگر پورا ہفتہ کیل قال میں گزر جائے، یہ اصول، منطق، فلسفہ، کلام، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ ڈالے، نہ قرآن کی خبر نہ عطرت کی خبر، نہ قرآن پہ غور و فکر نہ عطرت پہ غور و فکر، تو پھر کون سا سرمایہ انسان نے کمایا؟ لہذا اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جنم دے۔ وَيَكُونَ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيْرَةٌ، اس کلمے کی انشاءاللہ شرح اگلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اس کو توجہ سے دیکھیں۔ وَيَكُونَ لَهُ، امام مہدی علیہ السلام کے لیے غیبتٌ، غیبت ہے، وحیرتٌ، حیرت ہے، یظل فیہا اقوام، اس میں ہا ضمیر، دونوں غیبت اور حیرت ایک چیز ہے، یہ الگ الگ چیز ہے؟ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ الگ الگ چیز ہے۔ حتیٰ کہ یہ پیچھے عدل اور قسط کے آج معنی بیان کرنے تھے، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے کہ وہ بھی آیا ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہیں، یا ایک عام ہے ایک اخص ہے، جورم و ظلمہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بہرحال غیبتٌ و حیرتٌ الگ الگ لفظ ہے۔ غیبت کس کے مقابلے میں ہے؟ ظاہر کے یا حاضر کے؟ حضور کے مقابلے میں غیبت ہے یا ظہور کے مقابلے میں غیبت ہے، یا دونوں کے مقابلے میں غیبت ہے؟ ہم پیچھے جو پڑھ چکے ہیں روایت میں، باقاعدہ روایت آپ نے یاد بھی کی، ذہن نشین بھی کی، اسی کے ہم نے ممد اور معاون ایک اور روایت کمال الدین سے بھی پڑھی۔ اس کے مطابق امام زمان علیہ السلام کے لیے جب لفظ کہتے ہیں کہ امام غائب ہیں، تو یہاں پہ غائب بے معنی مقابل حضور کے ہیں یا مقابل ظہور کے ہے؟ کیا ہم نے جواب پڑھا تھا؟ اگر حضور کے مقابلے میں غیبت ہو، امام حاضر نہ ہو قلب میں انسان کے، یہ تو جاہلیت کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، دائرہ ایمان میں نہیں رہے گا۔ دائرہ ایمان میں اس وقت ہے کہ قلب میں امام زمان علیہ السلام حاضر ہیں، وہ تو غیبت نہیں ہے، اس میں ظاہر کے مقابلے میں غیبت ہے، نہ کہ حاضر کے مقابلے میں غیبت ہے۔ امام حضور رکھتے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا میں بھی حضور رکھتے ہیں، قلب میں بھی مومن کے حضور رکھتے ہیں۔ ظاہر دنیا میں ہیں، لیکن میری آنکھوں کے لیے ان کا جو ظاہر ہونا ہے اس میں آشنائی نہیں پائی جاتی، لہذا حضور کے مقابلے میں غیبت نہیں ہے، ظہور کے مقابلے میں غیبت ہے۔ لہو غیبتن و حیرتن، حیر کہتے ہیں حیرانگی کو بھی کہتے ہیں، تردد فی الامر، ایک امر میں تردد کا شکار ہونا، یہ ہے یا یہ نہیں ہے۔ مثلا یہ ایک کام کے بارے میں پوچھا جائے یہ آپ کو فلاں چیز آتی ہے یا نہیں، وہاں پہ اس طرح کا اظہار کرے آتی بھی ہے اور پھر اس طرح کا اظہار کرے نہیں بھی آتی، اسے کہتے ہیں حیرت۔ یا حیرت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک امر ہے وہ عظمت کے ساتھ جب برپا ہوتا ہے تو اس کی عظمت کے مورد کو دیکھ کے اس کو حیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا یکون لہو غیبتن و حیرتن، حیرتن انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ حیرت کسے کہتے ہیں۔ اردو میں الحمدللہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں جس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اس معنی میں عربی میں بھی اس کا استعمال ہے،
لیکن حیران یا حیرت کا ایک معنی تردد فی الامر بھی ہے، یعنی شک میں ہونا۔ حیرت بے معنی شک بھی آتا ہے، حیرت بے معنی ایک شے کی عظمت کے سامنے جھک جانا، اس معنی میں بھی کیا آتا ہے، یہ حیرت معنی لفظ آتا ہے۔ لہٰذا ادھر کے یکون لہو غیبۃ و حیرۃ، یعنی دو چیزیں پھر امام زمان علیہ السلام کے لیے، اور جو ہمارے علماء میں بعض نے بیان کیا ہے، غیبت بھی ہے اور حیرت بھی ہے۔ جب دو چیزیں ہوں تو عربی زبان میں دو کی طرف کون سی ضمیر پلٹتی ہے، تثنیہ کی یا مفرد کی؟ ادھر دیکھیں لفظ ہے یظل فیہا اقوام، ہا ضمیر تثنیہ ہے یا مفرد ہے؟ مفرد ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک کی طرف ضمیر لوٹے گی، صحیح ہے۔ وَيَهْتَدِي فِيهَا آخَرُونَ، ان میں سے بعض نے اس طرح سے بیان کیا ہے، ایک چیز ختم ہو جائے گی، ایک رہ جائے گی، وہ جو ایک رہ جائے گی اسی میں اقوام بھی گمراہ ہوں گی اور اسی میں دوسرے ہدایت بھی پا جائیں گے۔ غیبت اور حیرت دونوں تھی امام مہدی علیہ السلام کے لیے۔ حیرت ختم ہو جائے گی، وہ چند سالوں کے اوپر محیط تھی، جیسا کہ نیچے آ رہا ہے فَقَالَ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ سِنِينَ، لیکن غیبت اسی طرح سے رہے گی، اور اس غیبت میں اقوام جو ہیں وہ گمراہ بھی ہوں گی اور ہدایت یافتہ بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ غیبت اور حیرت ادھر احتمال دو ہی بنتے ہیں، تیسرا کوئی احتمال نہیں ہے، یا تو غیبت اور حیرت مترادف ہے یا مترادف نہیں ہے، دو الگ الگ معنی ہیں۔ اگر ہم مترادف اسے قرار دے دیں تو فیہا کی ضمیر ایک کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ غیبت وہی حیرت ہے اور حیرت وہی غیبت ہے، اور غیبت میں بھی حیران سرگرداں اور پریشان ہوگا، اور اسی طرح حیرت میں بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ کیفیت ظہور امام زمان علیہ السلام تک رہے گی۔ لیکن یہ والی تفسیر زیادہ ہمارے لیے بقیہ روایات کے ساتھ سازگار دکھائی نہیں دیتی، بقیہ احادیث مبارکہ اور روایات کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے، کیونکہ بقیہ میں کہا امام کی صحیح سند روایت ہے کہ اگر اذا عرفت هذا الامر، اگر آپ نے اس امر کی معرفت حاصل کر لی تقدم و تاخر، پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے ظہور فرق نہیں پڑتا، تو اس کے مطابق تو معرفت علاج غیبت و علاج حیرت ہے، اس لیے یہ سازگار مترادف ہونا کم بنتا ہے بقیہ احادیث کے۔ لیکن یا دوسرا احتمال ہے کہ دو الگ الگ ہیں، یہ دونوں احتمال اپنی بقیہ تشریح کے ساتھ اگلے ہفتے ملاحظہ کیے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔